یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مشکات شریف کا ہمارا جو درس ہوتا ہے حدیث پاک کا 280 احادیث مبارکہ ہماری مکمل ہو چکی تھی، اور آج کی جو نشست ہے تو اس میں ہم 281 حدیث نمبر اس سے شروع کریں گے۔ یہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ آپ سے یہ مروی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وعن علی، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں قال کنت رجلا مزاء، میں مزی والا مرد ہوں، تو میں نے کیا کیا فکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لمکان ابنتہ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ میرے چونکہ گھر والی تھیں، تو میں نے حیا محسوس کیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے سوال کروں، تو فامرت المقداد، میں نے مقداد، حضرت مقداد جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، ان کو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزی والے مرد کا کیا حکم ہے؟ تو فسالہ، انہوں نے سوال کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، تو فقال یغسل ذکرہ ویتوضأ، وہ کیا کرے اپنے ذکر کو کیا کرے دوڑ ڈالے، اپنے اس خاص مقام کو دوڑ ڈالے، اور پھر کیا کرے ویتوضأ، اور وضو کرے۔ یہاں پر دیکھیں مشکل بات کوئی بھی نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مزی وہ ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ اپنی بیوی کی قربت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے، تو سفید رنگ کا جو مادہ خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ کہ اپنے اس خاص مقام کو آپ دوڑ ڈالیں، اور نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو آپ وضو کریں، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل وغیرہ واجب نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ایک ودی ہوتی ہے، اور وہ ودی کیا ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پیشاب کے ساتھ جو اس سے پہلے جو چند سفید قطرے آتے ہیں ان کو ودی کہتے ہیں۔ اور تیسری ہوتی ہے وہ سفید رنگ کا ہی مادہ ہوتا ہے، مادہ حیات، اس کا حکم پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس وقت وہ خارج ہوتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی اس طرح نا، اگر دفق کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے نا اچھل کے، اگر اس طرح یعنی دفق کے ساتھ نہ ہو اور شہوت کے بغیر ویسے ہی خارج ہو جائے تو پھر اس سے بھی غسل نہیں ہوتا، یعنی وہ جسم سے باہر نکلے اور کس دفق کے ساتھ اچھل کر شہوت کے ساتھ اگر باہر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر غسل واجب آ جاتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں جو خاص آپ لوگوں کے لیے سبق ہے، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر حضرت ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کمال حیا کے اوپر دلیل ہے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی آپ کے گھر کے اندر تھیں، اور اس کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے مزی کا، یہ چونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے گھر والی کے ساتھ ہوتا ہے، تو انہوں نے حیا محسوس کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے جو سسر ہوتے ہیں تو ان سسر کے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے جن کا تعلق شہوت وغیرہ سے ہو، تو اپنے سسر کے ساتھ گفتگو اس قسم کی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح دیگر جو رشتے ہوتے ہیں، آپ کی جو گھر والی، اس کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک کی فقہ یہ۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 282، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول توضؤ مما مست النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ چھوئے اس سے تم وضو کرو، یعنی آگ کے اوپر پکی ہوئی کوئی چیز آپ کھا لیں تو کیا کریں؟ آپ وضو کریں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ فقہاء نے وضو کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے وضو لغوی، یعنی مثال کے طور پر ہاتھ دھو لینا، کلی کر لینا، منہ کے اوپر پانی ڈال لینا، یہ وضو لغوی ہوتا ہے۔ اور ایک وضو وہ ہوتا ہے جو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ تو وضو جو لغوی ہوتا ہے یہ کھانے کے بعد سنت ہے، یعنی جس وقت آپ کھانا کھا لیں، کھانے سے پہلے بھی آپ ہاتھ دھوئیں، یہ بھی سنت ہے، اور جس وقت آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد بھی آپ کیا کریں؟ ہاتھ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ تو لغوی وضو یہی ہوتا ہے کہ بندہ وضو کر لے، تو چونکہ گوشت وغیرہ آپ کھائیں گے یا کوئی چیز بھی اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، گھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے چکناہٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس سے منہ انسان کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایک وضو لغوی یہ۔ دوسرا وضو نماز کے لیے جو آپ کرتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں یاد رکھیں کہ اس کے لیے اگر وہ وضو یہاں پر مراد ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یاد رکھیں
کہ یہ ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت موجود ہے سنن کے اندر، بالخصوص سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل حضور کا یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز تناول فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ ابتدا کے اندر حکم تھا، لوگوں کو نظافت کی طرف، پاکی کی طرف بلانا مقصود تھا۔ یعنی دیکھیں نا، ایک جاہل معاشرہ تھا تو ان کو پاکی کے آداب نہیں پتہ تھے، نظافت اور طہارت ان کو نہیں پتہ تھی کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ مشروع کر دیا کہ اب جلدی جلدی تم وضو کرو۔ یہاں تک کہ دودھ آپ پیتے ہیں پھر وضو کریں، آپ آگ کے اوپر پکی ہوئی کوئی چیز کھاتے ہیں پھر آپ وضو کریں۔ لوگوں کو عادت ڈالنا مقصود تھا۔ تو جب یہ بات مکمل ہو گئی، اللہ کی حکمت کامل ہو گئی، اب لوگوں کو نظافت کی عادت پڑ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اب آگ کے اوپر پکی ہوئی کوئی چیز کھائیں تو آپ بے وضو نہیں ہو جاتے، یعنی آپ کو نیا وضو نماز کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی وغیرہ کر لینا، یہ سنت کر لیا کریں۔ آگے یہ چلو اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام اجر رحمۃ اللہ تعالیٰ ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس، یہ حکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث سے منسوخ ہے۔ کیوں؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکل قطف شاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا بازو تناول فرمایا، ثم صلی، پھر حضور نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وضو نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یعنی اس حکم سے حضرت ابن عباس کی اس روایت سے وضو کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ حدیث نمبر 283 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جابر بن سمرہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جابر بھی اور سمرہ بھی دونوں حضور کے صحابی ہیں، اور ان کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ بانجے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کون ہیں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بانجے ہیں۔ تو ان رجل سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا توضأ من لحوم الغنم، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سوال کیا کہ ہم بکریوں کو گوشت کھانے کے بعد وضو کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، اگر تو چاہے تو وضو کر اور اگر چاہے تو نہ کر۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو کیا کریں، کیا وضو کریں؟ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ فتوضأ من لحوم الابل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ اونٹ کا گوشت کھائیں تو پھر کیا کریں، نماز پڑھیں۔ قال اصلی فی مرابض الغنم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑے کے اندر ہم نماز پڑھ لیا کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم، ہاں پڑھ لیا کریں۔ تو فرمایا قال اصلی فی مبارک الابل، قال لا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے باڑے کے اندر ہم نماز پڑھ لیا کریں، فرمایا نہیں، نماز نہ۔ وضو کی بحث تو پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ وضو سے اگر لغوی وضو مراد ہے تو وہ تو آج بھی آپ کریں گے، وضو سے یہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس کے اوپر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بکریوں کے باڑے میں ہم نماز پڑھ لیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ لیں۔ اونٹوں کے باڑے میں پوچھا گیا نماز پڑھ لیں، جہاں پر اونٹ ہوتے ہیں فرمایا نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اونٹ جو ہوتے ہیں نا یہ وحشی ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھی حملہ کر دیتے ہیں، اور اس سے انسان محفوظ، یعنی اونٹوں کا باڑا اس کے قریب آپ کھڑے ہو نا تو آپ سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو بکریاں ہوتی ہیں نا تو ان کے ساتھ بندہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے۔ لہذا فرمایا اونٹوں کے باڑے کے اندر، اور بھی محدثین نے یہاں پر لکھا ہے لیکن بس یہاں پر آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ بکریوں کا جو باڑا ہوتا ہے نا وہاں پر نماز پڑھ لے، انسان سکون، یعنی قلبی کیفیت انسان کی پرسکون ہوتی ہے، دل پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر اونٹ کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر انسان کا جو قلب ہے نا تو وہ خطرے کے اندر گرا رہتا ہے کہ کیا پتہ کس وقت یہ میرے اوپر حملہ کر لے۔ اب بکریاں تو حملہ نہیں کر سکتی نا، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر امام اعظم حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ کا بھی مذہب ہے نا اسی حدیث کی بنا پر ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک اونٹ کا گوشت جس وقت کھایا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، نماز پڑھی، وضو کیا جائے گا، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ لیکن ہم احناف کے نزدیک یہ کیا ہے، یہ منسوخ ہو چکا یہ حکم۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 284 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وجد احدکم فی بطنی شیئا فاشکل علیہ احرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ یہ دیکھیں نا پیٹ کے اندر کبھی کبھی انسان کو کچھ آوازیں آتی رہتی ہیں، گڑول مڑول ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے مسجد سے آپ نہ نکلیں جب تک واضح طور پر آپ محسوس نہ کریں کہ میرے جو معاملات ہیں، جو گیس وغیرہ وہ خارج ہو گئی ہے تو اب میں وضو کروں، جب تک واضح نہ ہو تو اس وقت یہ جو پیٹ میں آوازیں آتی رہتی ہیں نا
تو یعنی شک کی بنا کے اوپر آپ اس طرح نہ کریں کہ بار بار وضو کے لیے آپ چلے جائیں، جس وقت تک کامل یقین نہ ہو تو اس وقت تک آپ اس طرح کریں گے کہ وضو نہیں کریں گے۔ ہاں کامل یقین ہو جائے کہ میں بے وضو ہو چکا ہوں تو جا کر وضو کر لیں۔ اور یہاں پر دیکھیں نا اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، فلا یخرجن من المسجد، ٹھیک ہے، آپ مسجد سے باہر نہ جائیں۔ نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اٹھ کے مسجد سے باہر جانا۔ دیکھیں نا یہاں پر اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ وضو کے لیے نہ جائیں، فرمایا آپ مسجد سے باہر نہ جائیں۔ تو ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ مومن کا ٹھکانہ مسجد ہی ہے، یعنی وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ ہوتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، گھر میں جاتا ہے پھر اس کا دل نہیں لگتا، پھر مسجد آ جاتا ہے، کبھی نوافل کے لیے، کبھی تہجد کے لیے آتا ہے، کبھی اوابین کے لیے آتا ہے، کبھی فرائض ادا کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی ذکر کرنے۔ تو مومن کی جو شان ہے وہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، وہ مسجد کے اندر حاضر باش ہوتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ دیکھیں اس کے اندر یہ اشارہ ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 285 عن عبداللہ ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرب لبنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ تناول فرمایا، دودھ پیا، فمزمزہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی، وقال ان له دسما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کلی اس لیے کی ہے کہ اس دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، تو چکناہٹ جس چیز کے اندر ہو نا تو نماز پڑھنے سے پہلے کلی کر لیا کریں، کیونکہ یہ ایک دنیا کا اثر ہوتا ہے، یعنی گوشت آپ کھاتے ہیں اس کی چکناہٹ آپ محسوس کرتے ہیں نا، اس طرح دودھ آپ پیتے ہیں اس کی چکناہٹ ہوتی ہے، تو یہ دنیا کا ایک اثر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ اس طرح کریں، دودھ پئیں یا گوشت کھائیں تو اس طرح کریں، کلی کر لیا کریں تاکہ وہ دنیا کا اثر ختم ہو جائے۔ اس حیثیت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہوں تو دنیا کا اثر نہ ظاہراً ہونا چاہیے اور نہ ہی باطن کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندر بھی، دل کو بھی دنیا سے خالی کریں، اور اپنا جو ظاہر ہے جو یعنی یہ چکناہٹ وغیرہ دنیا کا یہ اثر ہے نا اس کو بھی آپ دور کر لیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوم الفتح بوضوء واحد، فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی ہیں، سمجھ گئے ہیں نا، ومسح علی خفیہ، اور حضور علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح بھی کیا۔ فقال له عمر، حضرت عمر کہنے لگے لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه یا رسول اللہ، یہ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا جو کچھ آج آپ نے کیا۔ فقال عمدا صنعته یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کر ایسا ہی کیا ہے، عمدن میں نے ایسا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں پہلے شروع کے اندر حکم تھا کہ بار بار آپ اس طرح کریں کہ وضو کریں، اب اس طرح حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن ایک وضو کے ساتھ کتنی نمازیں ادا فرمائی ہیں؟ ہاں ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ یہاں پر حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ کئی نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ادا فرمائی ہیں۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح مشکات کے اندر آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت کے اندر یہ تصریح آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ تو وضو بندہ کر لے تو نور و نالا نور ہے، لیکن ایک وضو کے ساتھ بھی بندہ اگر نماز پڑھنے جائے، یہ بھی مومن کی شان ہے نا کہ وضو اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اور بھی بحث ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اس طرح تھا کہ آپ کے اوپر تازہ وضو کرنا اور مسواک، بعض نے یوں فرما کہ نماز کے وقت تازہ وضو کرنا آپ کے اوپر فرض تھا، مگر یہ چیز مشقت کا باعث تھی، اس کی بجائے آپ کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو حکم دے دی گیا ہے، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کا حکم واپس لے لیا گیا، یعنی اب مسواک جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس، ٹھیک ہے سر، مسواک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ اب ہے، اب باقی ہے، لیکن تازہ وضو کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا ہر نماز کے لیے وہ واپس لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی نا حدیث نمبر 286۔ حدیث نمبر 287 حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہو حرج مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام خیبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نکلے خیبر والے سال، حتیٰ اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحبہ مقام کے اوپر پہنچے، وہی من ادنا خیبر، اور یہ خیبر کے قریب تھا، صلی اللہ علیہ حضور نے عصر کی نماز ادا فرمائی، ثم دہا بالازواد، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی کھانے کے لیے ہے تو لے آئیں، تو فرمایا فلم یؤت الا بالسویق، پھر ستو لائے گئے، فامر به فسریہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آپ گول دیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سرید استعمال فرمایا، یعنی جو وہ ستو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائے، واقلنا، اور ہم نے بھی استعمال فرمایا، ثم قام الى المغرب فمزمز ومزمزنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے، مغرب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا ہم نے بھی مزمزہ کیا، یعنی کلی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، دیکھیں نا فمزمزہ
ومزمزنا، اور ہم نے بھی، ثم صلی ولم یتوضأ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں فرمایا۔ 288 نمبر روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء الا من صوت او ریح، ٹھیک ہے، اس کا معنی پیچھے میں آپ کو سمجھا کے آگیا ہوں۔ وعن علی قال سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل، وضی سے جو ہوتا ہے نا، مزی سے وہ وضو کیا جاتا ہے اور منی سے کیا کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ چونکہ سوال حضرت مولا مرتضیٰ نے کیا تھا اور بھیجا تھا کس کو، مقداد کو، تو چونکہ سوال کرنے والے اصل میں تھے کون، حضرت علی تھے، لہذا اس روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کی نسبت اپنی طرف فرما دی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے، وضو ہے، وتحریمھا التکبیر، اور نماز تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے نا، نماز کی چابی وضو، اس کی تحریم کیا ہے، تکبیر، نماز کی تحریم کیا ہے، پھر سن لیں، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے، وتحریمھا التکبیر، اور نماز کی تحریم تکبیر ہے، وتحلیلھا التسلیم، اور نماز کی تحلیل کیا ہے، سلام پھیرنا۔ سمجھ گئے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ ہاں امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے امام شافعی بھی، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل بھی، یہ نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس حدیث پاک کی بنا پر فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں نا، حضور نے کیا فرمایا کہ نماز کی چابی کیا ہے، وضو ہے، تو وضو کریں گے تو نماز ادا ہوگی۔ اور پھر یہ جو پہلی آپ تکبیر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ، اس کو تحریمہ اسی لیے وجہ سے کہتے ہیں کہ ملا علی قاری صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کھانا پینا بندے کے اوپر آرام کر دیتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، پہلے آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، سلام کر سکتے تھے، دنیاوی گفتگو کر سکتے تھے، دینی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اب یہ ہوا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی نا، تو اس کو تحریمہ اس تکبیر کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات انسان کے اوپر کھانا پینا اور جتنے بھی باقی معاملات ہیں جو نماز سے باہر جائز ہوتے ہیں وہ آرام ہو جاتے ہیں۔ وہ تحلیل، اور اس طرح کے پھر جس وقت بندہ سلام پھیر لیتا ہے تو وہی چیزیں جو پہلے آرام ہو چکی تھی نماز کے اندر اب حلال ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کے احناف کے نزدیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا نزدیک اس حدیث پاک کی بنا کے اوپر کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور ہماری جو احناف کی جو دلیل ہے نا، وہ اعرابی والی مشہور روایت ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک اعرابی کو نماز سکھائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس نماز کے اندر سلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں پر ہماری 290 احادیث مبارکہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔